نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج چوتھا روزہ ہے اور چوتھے ہی پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت اس کی ابتدا نیکی سے کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تیسرے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے اور فضیلت بیان ہوئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ تو یہاں سپارے کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم اپنے مطلوب تک پہنچنا چاہتے ہو تو محبوب چیز کا ایثار کرنا پڑے گا، محبوب چیز کی قربانی کرنی پڑے گی۔ جب تک تم محبوب چیزیں جو تمہیں بہت پسندیدہ ہیں، جو بہت پیاری ہیں، جن سے تم مانوس ہو، جب تک وہ اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، مطلوب تک یعنی اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کامل نیکی تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی پسندیدہ چیز اپنی خرچ نہ کرو۔ تو کون سی پسندیدہ ہے؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں اس آیت کی تشریح بتائیں، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ یہی چاہتے ہیں محبوب چیزیں خرچ کرو، قربان کرو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا پھر میرا ایک باغ ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں بہترین عمدہ قسم کا خوبصورت گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، گھوڑے تو میرے پاس بہت ہیں لیکن یہ بہت ہی پسند ہے، مجھے اس گھوڑے سے بڑی محبت ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ہے تو میں یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کمال درجے کی نیکی کو میں پہنچ جاؤں اور اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے، یہی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایسے اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام اپنی پیاری پیاری چیزیں لانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرنے لگے، ان میں نیکی کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ عطا فرمائے۔ آج کل کا تو ماحول یہ ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے، صدقہ فرض ہے، وہ ردی قسم کا مال اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں گے۔ نہیں، ردی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اچھی چیزیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں وہ چیزیں تم اللہ کے راستے میں دو۔ ایک تو یہ مضمون آیا ہے ابتدائی آیت میں، پھر آگے اس کے علاوہ چوتھے پارے میں کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا جب قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر یہود و نصارہ نے بڑا شور غوغا کیا اور کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس کے معمار ابراہیم مزدور اسماعیل علیہ السلام بنے تھے، وہ سب سے پہلا گھر ہے اس زمین پر۔ جب یہ زمین بچھنے لگی تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد انہی بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر طوفان نوح کے آنے سے جب وہ منہدم ہو گیا، گر گیا، تو انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو فرمایا سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک،
جو سب سے پہلا گھر ہے وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ کو قرآن پاک میں بکہ بھی کہا گیا ہے۔ ھدی للناس، ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، منبع رحمت ہے، منبع فیضان رحمت ہے، منبع تجلیات الہیہ ہے۔ یہاں ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیت المقدس بھی مقدس ہے، لیکن خانہ کعبہ اس سے بھی زیادہ مقدس اور افضل ہے۔ تیسری بات فرمایا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے ومن دخلہ کان آمنا، اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں حتیم ہے، اس میں ملتزم ہے، اس میں بیر زمزم ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر میزاب رحمت ہے، یہاں رکن یمانی ہے، یہاں پر جنتی پتھر حجر اسود ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کا معمار حضرت خلیل اللہ بنے، معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کرتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی پر حج فرض ہے۔ اس کا حج فرض کس پر ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی ہے جن پر حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جاتے۔ فرمایا جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے کہ وہ حج آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہے، اور فرض یہ اس کی فرضیت زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، پھر وہ بلا عذر حج کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کتنے لوگ کروڑوں پتی اب بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ حج سے محروم ہیں، حج کے لیے نہیں جا رہے۔ کاروباری اتنی مصروفیات ہے، دن رات ان کو کاروبار کی پڑی ہے، اور دنیا کی محبت میں ایسے پھنسے ہوئے کہ حج کے لیے نہیں جانا گوارا، یا حج کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آگے چل کر ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ کہتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، آج کی منزل میں چوتھے پارے میں بڑی اہم آیت، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، گروہ نہ بنو، گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ اللہ نے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم حضور کے غلام ہو، پیارے آقا کے امتی ہو، امت مسلمہ، امت محمدیہ ہے۔ تو فرمایا گروہ بندی تفرقہ بازی میں نہ پڑو، ایسی بات نہ کرو کہ مسلمان بکھر جائیں، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگے، تعصب پیدا کرنے۔ ایسے مولوی ایسے ملاؤں کی باتیں نہ سنا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اتنی نفرت انگیز اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نہ، ساتھی میرے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر، یہ ایسا یہ ایسے، میں نے کہا ان میں نہ پڑھو، ان میں کوئی نجات نہیں ہے۔ متفقہ مسائل جو اسلام کے ان پر عمل کر لو تو نجات یقینی ہے۔ تو مقصد تو نجات حاصل کرنا ہے، جو متفقہ مسائل پر نجات مل جائے گی تو ان اختلافی مسائل میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اپنے عقائد درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو، اور ایسے مسائل جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بس انہی پر ہی عمل کر لو، بس اللہ تعالیٰ کہ تم محبوب بھی بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی نصیب کر دیں گے۔ تو اس لیے اختلافی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور لوگوں نے اتنی بڑی بڑی ان مسائل پہ کتابیں لکھی ہیں، میں حیران ہوں۔ اگلے دن میرے سامنے ایک کتاب آئی 300 صفحات پر مشتمل، اور ایک ہی مسئلے پر
کہ ننگے سر نماز مکروہ ہے، اب اس پر اتنی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو مت الجھاؤ کہ یہ مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، بکھر جائیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور یکجا ہو جاؤ، تمہارے اندر جذبہ ایثار ہو، جذبہ قربانی ہو، اور تمہارے اندر ملنساری ہو، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے سے پیش آنا ہو، اچھے اور عمدہ اخلاق کے تم مالک ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت، آج کی منزل چوتھے پارہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارے ذمہ نبیوں والا کام لگایا گیا ہے۔ اور نبی کام کیا کرتے تھے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے۔ انبیاء جو یہ کام کرتے تھے وہی کام اے امت محمدیہ تمہارے ذمہ ہے، تم یہ کرو تو خیر امہ ہو۔ کسی امت کو، کسی نبی کی قوم کو خیر امہ نہیں کہا کہ بہترین امت، بہترین امت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو آئی آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور خیر امہ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا مشن تمہارے ذمہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضور فرما رہے ہیں میرا یہ راستہ ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں دین کی دعوت دیتا ہوں، میں داعی بن کر آیا ہوں، میں مبلغ بن کر آیا ہوں۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے کوئی ایک ایت بھی اگر جانتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ جانتا ہے، اس ایک مسئلے کو ہی آگے پہنچانا اس کے ذمے ہیں۔ ہم مبلغ ہیں، ہم دین کے داعی ہیں، اس لیے خیر امہ کا لقب دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شرط کو پورا کرے، کیا؟ نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اسی آیت کریمہ کی طرف سے کہ نسبت سے کہ جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ 3 صفات موجود ہوں گی وہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے۔ 3 خصوصیات، 3 صفات۔ اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار وہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کیا ہیں؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور یہ کہنا کہ میں تو اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ جب تم امر بالمعروف نہیں منکر چھوڑ دو گے۔ تو آگے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا ہے، قلبی دوستی لگانے سے منع کیا ہے۔ اس کے دوست نہ بنو، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تو وہ تمہارے ازلی دشمن ہیں۔ اسلام کو جو انہوں نے اجاڑنے کی کوشش کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ یہودی بھی دشمن ہیں، عیسائی بھی دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، ان سے دوستی قائم نہ کرو، ان سے گہرا تعلق قائم نہ کرو۔ اور یہ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور غزوہ بدر کا ذکر ہے جو اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، مقام بدر میں، میدان بدر میں پیش آیا، اور اس کی ایسے تھوڑی سی جھلکی دی ہے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کچھ بیان کیا ہے۔ تو غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ جس میں 313 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے صحابہ کو جمع کیا کہ وہ لشکر آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں،
ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر جان نثار کرنے کو لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو کریں، آپ اشارہ کریں گے تو یہ غلام آپ کے اشاروں پر کودتے ہوئے سمندر میں بھی چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ یہ جذبہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دل سے دعائیں دی ان صحابہ کو۔ یہ مقدس جماعت صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں رکھی ہے، آپ کو یہ جانثار سپاہی دیے، مجاہد دیے جو بہادری سے لڑے، 313 لیکن 1000 کفار کے لشکر پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ علامہ اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی۔ بدری صحابہ جیسا جذبہ پیدا کرو، جذبے کی ضرورت ہے، آج وہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ عطا فرمایا، جذبہ جہاد عطا فرمایا جو صحابہ کرام کو اللہ نے۔ اسلحہ بھی نہیں ہے سواری کے لیے، کوئی جانور بھی نہیں ہے، اور پھر لڑنے کے لیے نکل پڑے میدان بدر میں، اور ایسی اللہ نے فتح عطا کی کہ 70 کافر وہاں واصل جہنم کیے گئے۔ اور فرمایا جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے، جیسا کہ میدان بدر میں صحابہ غالب ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی ہیں، ساری رات آپ مصلی پر رہے، صبح جب سر اٹھایا تو آپ کے سجدہ گاہ ساری آپ کے آنسو سے تر تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی۔ غزوہ بدر کا ذکر آل عمران، سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں تو یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے۔ 55 آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو مکمل کیا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے تھوڑی سی واقفیت حاصل کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے، وہاں سے بھاگ نکلے، کئی مارے گئے، ان کے سردار قتل ہوئے۔ پھر انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کی، اور شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مکہ سے وہ روانہ ہوئے، اور میدان احد میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ کتنے تھے؟ 3000 جنگجو، جن کے پاس 200 جو گھوڑے اور 700 زرہ پوش گھڑ سوار، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں، ان کو جذبہ دلانے کے لیے، ان کو آر دلانے کے لیے، تاکہ وہاں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے، وہاں سے کوئی راہ فرار اختیار نہ کرے۔ اور قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد، حضور کے سپاہیوں کی تعداد صرف 700۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرمایا، اور اس پہاڑی کو جبل رماد کہتے ہیں۔ جب آپ جائیں نا میدان احد کی طرف، جبل احد کی طرف، تو احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اس کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رماد، اس پر 50 صحابہ کو آپ نے متعین فرمایا کہ شکست ہو یا فتح ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں سے نیچے نہیں اترنا، یہیں رہنا۔ حضور خود سپہ سالار تھے، سپہ سالار اعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے اس دستے کی تشکیل فرما دی۔ اب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، صحابہ کرام نے لڑائی، اللہ کے لیے جان ہے، اللہ کے راستے میں ہی لٹ جائے تو اور کیا ہمیں چاہیے، جان دے دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے جذبے کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، دشمن وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، فرار ہونے لگا، اور صحابہ کرام مال غنیمت، یہ برکت کا بار مجاہدین کے لیے سب سے طیب پاکیزہ مال غنیمت، یہ دنیا نہیں ہے، یہ برکت ہے۔
اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام مصروف ہوئے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر وہ جو 50 صحابہ تھے نا، ان کے دل میں آیا کہ اب تو شکست ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو، ان کو کفار کو شکست ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ تک ہمیں حکم دیا تھا، یہ ایک تھوڑا سا بغالتا لگ گیا، انسان کمزور ہے نا۔ تو کچھ صحابہ اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے، 10 صحابہ کھڑے رہے، لیکن وہ 10 کیا کر سکتے تھے؟ پیچھے سے خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک دستہ پیچھے سے اسی پہاڑے کے پیچھے سے لائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اتنا زوردار حملہ ہوا کہ جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ام رسول حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے۔ بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی بدن کے 11 ٹکڑے کر دیے دشمن نے، وحشی نے نیزے کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا، اور پھر ناک کاٹا، آنکھ کاٹی، آنکھیں نکالی، اور ہونٹ کاٹے، کان کاٹے، ایسے بہت ہی بے دردی سے شہید کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے چچے کی اس لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اتنا غم طاری ہوا نا، بہت روئے، اور 70 مرتبہ آپ نے اپنے پیارے چچا کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایسی گمسان کی جنگ، اور وہ جو مشرکین نے جب یہ دیکھا تو وہ جو بھاگ رہے تو وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو دردانہ، اللہ اکبر۔ اس جنگ میں اتنی گمسان کی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ ظاہری طور پر شکست ہو گئی۔ اب وہ دندناتے ہوئے مشرکین وہاں سے نکلے کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا، انہوں نے بدر میں ہم 70 مارے تھے اور ہم نے بدلہ لیا اور ان کے 70 مارے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ مرے وہ تو سیدھے جنت میں گئے اور جو ہمارے مرے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے۔ ایمان والا جب مرے گا شہادت کا درجہ پائے گا، اور اگر کفر والا مرے گا تو وہ تو حرام موت مرے گا، وہ تو کتے کی موت ہے، خنزیر کی موت ہے۔ جب وہ چلے گئے تو مقام روحہ پر مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں انہوں نے دوبارہ جنگ کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کی کہ اب دوبارہ واپس پھر جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ تو اب زخمی ہو گئے اور بہت سارے مارے گئے، یہ پست ہو، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ہم ایسا حملہ کریں گے کہ مدینے میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مقام روحہ پر جا کر انہوں نے یہ تدبیر شروع کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ میں جو زخمی ہوئے ہیں، جو شریک ہوئے ہیں نا، بس وہی تیار ہو جائیں، اب دوبارہ ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی آنکھیں چشم فلک یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زخمی دوسرے زخمی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر جا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اور کوئی شریک نہ ہو، جو اس جنگ میں شریک ہوئے وہی میرے ساتھ چلے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام تو بڑے جذبے سے، ان کے تو جذبے پسپا نہیں ہوئے، مجروح نہیں ہوئے، وہ تو ایسے جو کہ تو جذبات کے ساتھ ہے، اور وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے الٹا یہاں پر دوڑے آ رہے ہیں۔ جب یہ ان کو پتہ چلا تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا رعب ڈال دیا، مرعوب ہو کر، خوفزدہ ہو کر پھر وہاں سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ہمراہ الاسد تک پہنچے، جو مدینہ شریف سے 8 میل دور ہے۔ وہیں سے پھر واپسی کا ارادہ کیا، اس لیے اس غزوہ کو ہمراہ الاسد بھی کہتے ہیں، کیونکہ مقام ہمراہ الاسد پہ آپ جا پہنچے اور پھر وہیں سے آپ کی واپسی ہوئی۔ آگے سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اختتام پر 4 اصول بیان کیے۔ صبر یعنی دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، یہ صبر، اور دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، اس کو مصابرہ کہتے ہیں،
اور دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ چوتھے پارے کے 3 پاؤ مکمل ہوئے، اور جو آخری پاؤ ہے نا یہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء شروع ہوئی، نساء کا معنی خواتین، عورتیں، تو اس میں کیونکہ عورتوں کے مسائل ہیں اس لیے اس کا نام سورۃ النساء رکھا۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء الکبریٰ کہتے ہیں، بڑی سورۃ النساء یعنی، اور سورۃ طلاق جو 28ویں پارے میں اس کو سورۃ النساء قصری کہتے ہیں، چھوٹی سورۃ النساء۔ کیونکہ اس صورت میں کثرت سے ایسے احکامات ہیں جو خواتین کے متعلق ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ اور ابتدا میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مالوں کو ان کے حوالے کر دیے جانے کا ذکر فرمایا کہ جو یتیموں کے مال ہیں، تمہارے مرنے کے بعد بچے یتیم ہو گئے، ان کا باپ مرا تو یہ یتیم ہیں، اب ان یتیموں کو والد کی وراثت دیں، غبن نہ کریں، غصب نہ کریں، اور یہ بھی نہ کریں کہ یہ اچھا مال ان کا تم رکھ لو اور ردی مال اس کے بدلے میں تم ان کو دے دو، ایسے بھی نہ کریں۔ یہ ہدایات ہیں۔ اور یتیم بچوں کے بارے میں صرف نہیں، یتیم بچیوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کو بھی پورا حصہ دیا جائے۔ یہ اسلام نے ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ پہلے عورتوں کو، بچیوں کو، مستورات کو وراثت کے مال سے محروم کیا جاتا تھا، کوئی ان کا حق نہیں ہوتا تھا، کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ کمائی ہماری ہے، ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن اسلام نے لحاظ کیا عورتوں کو عزت دی ہے۔ آج عورت سمجھتی ہے میرا جسم میری مرضی، غلط ہے۔ تم شیطان ہو، شیطانی صفت ہو تمہارے اندر ہے، یہ نہیں ہے۔ اسلام تمہارا محسن ہے۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، کسی مذہب نے اسلام عورت کو عزت نہیں دی ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو بھی اپنی وراثت میں حصے دار ٹھہراؤ، ان کو بھی اپنے ترکے میں، اپنے ورثے میں حصے دار بناؤ، ان کو بھی ان کا حق دو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، متعین کیا، 4 عورتوں سے زیادہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو 10 عورتیں، 100 عورتوں سے نکاح ہوتا تھا۔ فرمایا کہ نہیں، صرف 4، زیادہ سے زیادہ 4، اس سے اوپر کفر ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر شرط لگائی، 2 شرطیں لگائیں، 4 کو 2 یا 3 یا 4 کرنے کی اس کو اجازت ہے جو حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو اور عدل اور انصاف اور مساوات قائم رکھنے پر قادر ہو۔ یہ 2 شرطیں جو نہیں پا سکتا نا، دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا نکاح اس کے لیے حرام ہے۔ بلکہ جو ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے تو ایک نکاح بھی حرام ہے۔ 4 ان کے لیے ہیں، 2، 3، 4 ان کے لیے ہیں جو ان 2 شرطوں پر کاربند رہیں۔ حق زوجیت یعنی مجامعت، جیما کرنے پر قادر، ان کا حق ہے۔ اور دوسرا 4 کو برابر مساوات کے طور پر خرچہ دینا، نان نفقہ دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، پھر نہیں، ان کو ذلیل مت کرو۔ تو یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کے حقوق کی بات کی ہے۔ اور آج سورۃ نساء میں اگلی آیات میں فرمایا اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے نا عورت کو میراث میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اس عورت کو مال کیسے دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ ہی دشمن کا مقابلہ، یہ ان جاہلانہ باتیں۔ لیکن اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا۔ اور آخری آیات میں ایسے رشتوں کا ذکر ہے کہ جو تمہارے محرم ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، محرم رشتے ہیں، یہ محرم ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ ان کے علاوہ یہ 25 رشتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے رشتے حرام ہیں، اور ان سے پردہ فرض ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، یہ تمہارے خونی رشتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔